بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر مدینہ آئے تو مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا، لیکن پھر بھی انصار کے کچھ مشرک لوگ اپنے دین پر باقی تھے، جن میں ایک عمرو بن جموح بھی تھے۔ ان کے بیٹے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ حضرت عمرو بن جموح قبیلہ بنو سلمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے معزز لوگوں کے دستور کے مطابق اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا جسے منات کہا جاتا تھا۔ اسے وہ اپنا معبود سمجھتے اور اسے پاک صاف رکھتے۔ جب بنو سلمہ کے چند جوان حضرت معاذ بن جبل اور حضرت معاذ بن عمرو وغیرہ بیعت العقبہ میں شریک ہو کر مسلمان ہو گئے تو وہ حضرت عمرو کے اس بت کے پاس جاتے اور اسے اٹھا کر بنو سلمہ کے کسی گندگی والے گڑھے میں اس کا سر اوندا کر کے پھینک دیتے۔ صبح کو حضرت عمرو شور مچاتے اور کہتے کہ تمہارا ناس ہو، آج رات کسی نے ہمارے معبود پر دست درازی کی۔ پھر اسے تلاش کرنے چل پڑتے۔ جب وہ بت مل جاتا تو اسے دھو کر پاک صاف کر کے خوشبو لگاتے، پھر کہتے اللہ کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کسی نے تیرے ساتھ ایسا کیا ہے تو میں اسے ضرور ذلیل کروں۔ شام کو جب حضرت عمرو سو جاتے تو نوجوان پھر اس بت کے ساتھ اسی طرح کرتے۔ جب انہوں نے کئی دفعہ اس طرح کیا تو ایک دن انہوں نے اسے گڑھے میں سے نکال کر دھویا اور اسے پاک صاف کر کے خوشبو لگائی اور پھر اپنی تلوار لا کر اس کے گلے میں لٹکا دی اور اس بت سے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ تمہارے ساتھ یہ گستاخی کون کرتا ہے۔ اگر تیرے میں کچھ ہمت ہے تو یہ تلوار تیرے پاس ہے، اس کے ذریعے اپنی حفاظت کر لینا۔ چنانچہ شام کو جب وہ سو گئے تو نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ آج تو بت کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے تو انہوں نے تلوار سمیت اسے اٹھایا اور ایک مرے ہوئے کتے کو رسی سے اس کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اسے بنو سلمہ کے گندگی والے ایک کنویں میں پھینک دیا۔ صبح کو حضرت عمرو بن جموح کو وہ بت اپنی جگہ نہ ملا تو اس کی تلاش میں نکلے تو اسے اس کنویں میں مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا پایا۔ جب انہوں نے اس بت کو اس حال میں دیکھا تو اس بت کی ساری حقیقت انہیں نظر آ گئی کہ یہ تو اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اور ان کی قوم کے مسلمانوں نے ان سے بات کی تو اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گئے اور بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ حضرت منجاب نے زیاد کے واسطے سے یہ حدیث ابن اسحاق سے اس طرح نقل کی ہے کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھے اسحاق بن یسار نے بنو سلمہ کے ایک آدمی سے نقل کیا ہے کہ جب بنو سلمہ کے جوان مسلمان ہو گئے تو حضرت عمرو بن جموح کی بیوی اور بیٹے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنے خاندان میں جانے نہ دینا یہاں تک کہ میں یہ نہ دیکھ لوں کہ خاندان والے کیا کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا میں ایسے ہی کروں گی، لیکن آپ اپنے فلاں بیٹے سے ذرا سن تو لیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا باتیں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے کہا شاید وہ بے دین ہو گیا ہو۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، وہ تو لوگوں کے ساتھ گیا ضرور تھا۔ حضرت عمرو نے آدمی بھیج کر اپنے بیٹے کو بلایا اور اس سے کہا اس آدمی کا جو کلام تم سن کر آئے ہو وہ مجھے بھی بتاؤ۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر صراط المستقیم تک سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا یہ تو کیا ہی حسین و جمیل کلام ہے، کیا ان کا سارا کلام ایسا ہی ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان اس سے بھی زیادہ اچھا ہے، آپ کی قوم کے اکثر لوگ ان سے بیعت ہو چکے ہیں، آپ بھی ان سے بیعت ہو جائیں۔ انہوں نے کہا پہلے میں منات بت سے مشورہ کر کے دیکھ لوں وہ کیا کہتا ہے، پھر میں فیصلہ کروں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب منات سے بات کرنا چاہتے تو منات کے پیچھے ایک بوڑھی عورت کو کھڑا کر دیتے جو منات کی طرف سے جواب دیا کرتی۔ چنانچہ یہ اس بت کے پاس مشورہ لینے گئے۔ بوڑھی عورت کو وہاں سے چلتا کر دیا گیا۔ یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعظیم بجا لائے اور کہا اے منات تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ پر ایک بہت بڑی مصیبت آن پڑی ہے اور تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی آیا ہے جو ہمیں تیری عبادت سے روکتا ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا حکم کرتا ہے۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ تجھ سے مشورہ کیے بغیر اس سے بیعت ہو جاؤں۔ یہ بہت دیر تک اس کے سامنے یہ باتیں کرتے رہے لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس سے کہا میرا خیال یہ ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے، حالانکہ میں نے اب تک تیری کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ چنانچہ کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا۔ اور ابراہیم بن سلمہ نے ابن اسحاق سے یوں روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو انہوں نے چند اشعار کہے جن میں انہوں نے بت کا اور اس کی بے بسی کا جو منظر دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اندھے پن اور گمراہی سے بچایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔
اتوب الی اللہ مما مضى واستنقذ اللہ من نارہ، میں اپنے گزشتہ گناہوں پر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی آگ سے مجھے نجات دے دے۔ وأثنی علیہ بنعمائہ الہ الحرام واستارہ، اور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے اس کی ثنا بیان کرتا ہوں، وہی بیت اللہ کا اور اس کے پردوں کا خدا ہے۔ فسبحانہ عدد الخاطئین وقطر السماء ومدرارہ، میں خطاکار انسانوں اور آسمان سے اترنے والے قطروں اور موسلا دھار بارش کی بوندوں کی تعداد کے برابر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ہدانی وقد کنت فی ظلم حلیف منات و احجارہ، میں تاریکی میں پڑا ہوا تھا اور منات اور اس کے پتھروں کا پجاری تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی۔ وانقذنی بعد شیب القضال من شین ذاک ومن عارہ، بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کی عبادت کے عیب اور عار سے نجات دی۔ فقد کدت اہلک فی ظلم تدارک ذاک بمقدارہ، میں تو تاریکی میں بالکل ہلاک ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت سے اس سے بچا لیا۔ فحمدا وشکرا لہ ما بقیت الہ الانام وجبارہ، جب تک میں زندہ رہوں گا اس کی تعریف اور اس کا شکر کرتا رہوں گا، وہ تمام مخلوق کا خدا اور مخلوق کی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے۔ ارید بذلک اذ قلتہ مجاورۃ اللہ فی دارہ، ان اشعار کے کہنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے گھر جنت میں اس کا پڑوس نصیب ہو جائے، اور اپنے بت منات کی مذمت میں اشعار کہے، تاللہ لو کنت الہا لم تکن انت وکلب وسط بئر فی قرن، اللہ کی قسم اگر تو سچا معبود ہوتا تو کتے کے ساتھ ایک رسی میں بندھا ہوا کنویں میں پڑا ہوا نہ ہوتا۔ اف لمن القاک الہا مستدا الآن فتشناک عن سوء الغبن، اس پر تف ہے کہ تو معبود ہونے کے باوجود ذلیل و خوار اس جگہ پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تیرے انتہائی برے نقصان کو معلوم کر لیا ہے۔ والذی انقذنی من قبل ان اکون فی ظلمت قبر مرتہن، اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس سے پہلے بچا لیا کہ میں قبر کی اندھیری میں پڑا ہوا ہوتا۔ الحمدللہ العلی ذی المنن الوہاب الرزاق دیان الدین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب سے برتر، بڑے احسانات والا، عطیہ دینے والا، روزی دینے والا، جو ہر طرح کی عادتوں کا بدلہ دینے والا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی واقعی بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھرانے میں سب سے آخر میں مسلمان ہوئے، وہ اپنے بت کی عبادت میں برابر لگے رہے، انہوں نے اس بت پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے ان کے بھائی بنے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس آ کر ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، یہ ہر مرتبہ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء گھر سے باہر جا رہے ہیں، وہ ان کے بعد ان کے گھر میں ان کی بیوی کو بتائے بغیر داخل ہو گئے۔ وہ اپنے سر میں کنگھی کر رہی تھیں اور اس سے پوچھا کہ ابو درداء کہاں ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا آپ کے بھائی ابھی باہر گئے ہیں۔ حضرت ابو درداء نے جس کمرے میں بت رکھا ہوا تھا یہ اس میں کلہاڑا لے کر گئے اور اس بت کو نیچے گرا کر اس کے ٹکڑے کرنے لگے، اور تمام شیاطین یعنی بتوں کے نام لے کر آہستہ آہستہ یہ کہہ کر گنگنا رہے تھے، الا کل ما یدعى مع اللہ باطل، ذرا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ باطل اور لغو ہے۔ اور وہ اس بت کے ٹکڑے کر کے باہر آ گئے۔ جب وہ بت کو توڑ رہے تھے تو حضرت ابو درداء کی بیوی نے کلہاڑے کی آواز سن لی تھی، تو وہ چلائیں اور کہا اے ابن رواحہ تم نے مجھے مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ بھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ اتنے میں حضرت ابو درداء اپنے گھر واپس آ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی بیٹھی ہوئی ان سے ڈر کر رو رہی ہیں۔ انہوں نے بیوی سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن رواحہ یہاں آئے تھے اور دیکھو وہ کیا کر گئے۔ اسے دیکھ کر ایک دفعہ تو حضرت ابو درداء کو بڑا غصہ آیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا اور کہا کہ اگر اس بت میں کچھ بھلائی ہوتی تو اپنا بچاؤ تو کر لیتا۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت زیاد بن جز زبیدی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اسکندریہ کو فتح کیا، آگے تفصیل سے حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بلحیب بستی میں ٹھہر گئے
اور ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عمر کا خط آ گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر ہمیں سنایا۔ اس خط میں یہ مضمون تھا: اما بعد، تمہارا خط ملا جس میں تم نے لکھا ہے کہ اسکندریہ کے بادشاہ نے تمہارے سامنے اس شرط پر جزیہ دینے کی پیشکش کی ہے کہ ان کے ملک کے تمام قیدی واپس کر دیے جائیں۔ میری زندگی کی قسم، جزیہ کا مال جو ہمیں اور ہمارے بعد کے مسلمانوں کو مسلسل ملتا رہے گا، وہ مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پسند ہے جسے تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تم اسکندریہ کے بادشاہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ تمہیں اس شرط پر جزیہ دے کہ تمہارے قبضے میں ان کے جتنے قیدی ہیں ان کو مسلمان ہونے اور اپنی قوم کے دین پر باقی رہنے میں اختیار دیا جائے گا۔ ان میں سے جو اسلام کو اختیار کرے گا وہ مسلمانوں میں سے شمار ہوگا، مسلمانوں والے سارے حقوق اسے ملیں گے اور مسلمانوں والی ساری ذمہ داریاں اس پر ہوں گی، اور ان میں سے جو اپنی قوم کے دین پر باقی رہنا چاہے گا اسے اتنا جزیہ دینا پڑے گا جتنا اس کے مذہب والوں پر مقرر کیا گیا ہے۔ اور ان کے وہ قیدی جو ملک عرب میں پھیل گئے ہیں اور مکہ، مدینہ اور یمن پہنچ گئے ہیں، ان کو واپس کرنا ہمارے بس سے باہر ہے، اور ہم کسی ایسی بات پر صلح کرنا نہیں چاہتے جسے ہم پورا نہ کر سکتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس آدمی بھیج کر امیر المؤمنین کے خط کی اسے اطلاع دی۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ہمارے قبضے میں جتنے قیدی تھے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا، اور وہاں کے نصارہ بھی جمع ہو گئے جو ہمارے پاس قیدی تھے۔ ان میں سے ہم ایک آدمی کو لاتے، پھر اسے مسلمان ہونے اور نصرانی رہنے میں اختیار دیتے۔ اگر وہ اسلام کو اختیار کر لیتا تو ہم کسی شہر کے فتح ہونے پر جتنی زور سے اللہ اکبر کہتے، اس موقع پر اس سے کہیں زیادہ زور سے اللہ اکبر کہتے، اور پھر ہم اسے مسلمانوں میں لے آتے، اور ان میں سے جب کوئی نصرانیت کو اختیار کرتا تو نصارہ خوشی سے شور مچاتے اور پھر اسے اپنے مجمع میں لے جاتے، اور ہم اس پر جزیہ مقرر کر دیتے، اور اس سے ہمیں اتنا زیادہ دکھ ہوتا کہ جیسے ہم میں سے کوئی آدمی نکل کر ادھر چلا گیا ہو۔ چنانچہ یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ابو مریم عبداللہ بن عبد الرحمن کو بھی درمیان میں لایا گیا۔ قاسم راوی کہتے ہیں میں نے ان کی زیارت کی، اس وقت وہ بنو زبید کے سردار تھے۔ چنانچہ ہم نے ان کو کھڑا کر کے ان پر اسلام اور نصرانیت کو پیش کیا، اور ان کے والدین اور بھائی نصارہ کے اس مجمع میں موجود تھے۔ انہوں نے اسلام کو اختیار کیا، ہم انہیں اپنے ملانے لگے تو ان کے والدین اور بھائی ان پر جھپٹے اور ان کو ہم سے چھیننے لگے۔ اس کھینچا تانی میں انہوں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے۔ بہرحال ہم ان کو مسلمانوں میں لے آئے، اور وہ آج ہمارے سردار ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون آگے بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان اعمال اور اخلاق کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نصرانی ایک زیرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی نے اس زیرہ کو پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ زیرہ میری ہے، چلو میرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ اور ان دنوں مسلمانوں کے قاضی حضرت شریح تھے، حضرت علی نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔ جب قاضی شریح نے امیر المؤمنین کو دیکھا تو اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے اس نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے کہا، اے شریح، اگر میرا فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان غیر مسلم ذمیوں سے مصافحہ نہ کرو اور ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور ان کے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرو، اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اور ان کو راستے کے تنگ حصے میں چلنے پر مجبور کرو، انہیں چھوٹا بنا کر رکھو جیسے کہ اللہ نے انہیں چھوٹا بنایا ہے۔ اے شریح، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شریح نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، یہ زیرہ میری ہے، کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شریح نے کہا، اے نصرانی، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المؤمنین غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ زیرہ میری ہے۔ حضرت شریح نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زیرہ اس سے نہیں لی جا سکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ حضرت علی نے کہا، قاضی شریح نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس نصرانی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء والے فیصلے ہیں کہ امیر المؤمنین اپنے ماتحت قاضی کے پاس آئے اور اس قاضی نے امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ کیا۔ اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، یہ زیرہ آپ کی ہے، آپ کے پیچھے میں چل رہا تھا، آپ کی خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اس نصرانی نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب تم مسلمان ہو ہی گئے ہو تو اب یہ زیرہ تمہاری ہی ہے،
اور اسے ایک گھوڑا بھی دیا۔ حاکم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی تھی۔ ایک آدمی کو ملی، اس نے آگے بھیج دی۔ حضرت علی نے اس زرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھ کر پہچان لیا۔ قاضی شریح کے یہاں اس یہودی پر مقدمہ دائر کیا۔ حضرت حسن اور حضرت علی کے آزاد کردہ غلام قنبر نے حضرت علی کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا حضرت حسن کی جگہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا کیا آپ حضرت حسن کی گواہی کو قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ سے ہی سنی ہوئی یہ بات یاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی درست نہیں۔ حضرت یزید تیمی نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانتے۔ اس پر حضرت علی نے کہا تجھے تیری ماں گم کرے، کیا تم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اور پھر حضرت علی نے اس یہودی سے کہا یہ زرہ تم ہی لے جاؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلے پر راضی بھی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کہا اے امیر المؤمنین، اللہ کی قسم آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ اسے ہدیہ میں دے دی اور مزید 700 درہم بھی دیے، اور پھر وہ مسلمان ہو کر حضرت علی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا حتیٰ کہ انہی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء سے بیعت ہوا کرتے تھے، اور کن امور پر بیعت ہوا کرتی تھی۔ اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان باتوں پر بیعت لی جن باتوں پر آپ نے عورتوں سے بیعت لی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس حال میں مرے کہ اس نے ان ممنوع کاموں میں سے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، اور تم میں سے جو اس حال میں مرے کہ اس نے ان ممنوع کاموں میں سے کوئی کام کر لیا اور اس کو اس کی شرعی سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان ممنوع کاموں میں سے کوئی کام کیا اور اس پر پردہ پڑا رہا، کسی کو پتہ نہ چلا اور اس کی شرعی سزا اسے نہ ملی تو اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن لوگوں کو بیعت کرتے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرن مسقلہ مقام کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو اسلام اور شہادت پر بیعت کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ بن عثمان سے پوچھا کہ شہادت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے استاد محمد بن اسود بن خلف نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ پر ایمان لانے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پر بیعت کر رہے تھے۔ بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ چھوٹے بڑے مرد اور عورت تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو اسلام اور شہادت پر بیعت کیا۔ حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا آپ ہمیں ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کہ مدینہ کی طرف ہجرت تو اہل ہجرت کے ساتھ ختم ہو گئی، اب اس ہجرت کا حکم نہیں رہا۔ میں نے پوچھا پھر آپ ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام اور جہاد پر۔ حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس دن حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا تو میں نے ان کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنے کی اور وقار اور اطمینان سے رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے۔ آپ نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کو میرے لیے ضروری قرار دیا۔ رب کعبہ کی قسم میں تم سب کا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار پڑھ کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر آپ سے بیعت ہوا۔ آگے لمبی حدیث ہے جیسے کہ اسی دعوت کے باب میں صفحہ 279 پر گزر چکی ہے۔ اعمال اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔
میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ مجھے کن چیزوں پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور 5 نمازیں وقت پر پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ باقی تو تمام کام کروں گا لیکن 2 کام نہیں کر سکتا ہوں، ایک زکوٰۃ کیونکہ میرے پاس 10 اونٹ ہیں، ان کے دودھ پر ہی میرے گھر والوں کا گزارا ہوتا ہے اور وہی ان کے بار برداری کے کام آتے ہیں، اور دوسرے جہاد کیونکہ میں بزدل آدمی ہوں اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے پشت پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر دشمن سے لڑنا پڑ گیا اور میں گھبرا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا تو میں اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا اے بشیر جب تم نہ زکوٰۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو کس عمل کے ذریعے جنت میں داخل ہوگے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں ان تمام اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا۔ امام احمد نے ہی اسی روایت کو اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بیعت ہونے کے لیے مجھے بتائیں کہ بیعت ہونے کے بعد کون سے اعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ جن اعمال کی پابندی کرنی ہوگی ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے اور شرک سے بالکل بچ کر رہو گے۔ ابن جریر نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرو گے اور شرک کو چھوڑ دو گے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جریر اپنا ہاتھ بیعت ہونے کے لیے بڑھاؤ۔ حضرت جریر نے کہا کن اعمال پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ یہ سن کر حضرت جریر بیعت کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت جریر انتہائی سمجھدار آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان اعمال کی اتنی ہی پابندی کروں گا جتنی میرے بس میں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام لوگوں کو یہ رعایت مل گئی۔ حضرت عوف بن مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 7 یا 8 یا 9 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے؟ اور اس جملے کو 3 مرتبہ دہرایا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آگے بڑھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بیعت ہو چکے ہیں، اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت ہوں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، 5 نمازیں پڑھو گے اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو کسی سے نہ کہتا کہ کوڑا اسے پکڑا دے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون بیعت ہونے کے لیے تیار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت ثوبان نے کہا جو ایسا کرے گا پھر اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ چنانچہ حضرت ثوبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان کو مکہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے، ان کا کوڑا گر جاتا اور بعض دفعہ وہ کوڑا کسی کے کندھے پر گر جاتا اور وہ آدمی وہ کوڑا ان کو پکڑانا چاہتا تو وہ اس سے کوڑا نہ لیتے بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاتے۔ اعمال اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھے بیعت فرمایا اور 7 مرتبہ مجھ سے عہد لیا اور 7ہی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر گواہ بنا کر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت ابو المثنی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کیا تمہیں بیعت ہونے کا شوق ہے؟
کہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اور جو اعمال مجھے بیعت ہونے کے بعد کرنے ہوں گے وہ اعمال بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا گھوڑا سواری سے نیچے گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہ مانگنا، بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اٹھانا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن فرمایا کہ جو بات تمہیں بعد میں بتائی جائے گی اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔ 7ویں دن آپ نے فرمایا میں تم کو ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا ان سے پوشیدہ ہو، اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو، اور کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ مانگنا، حتیٰ کہ گرے ہوئے کوڑے کو بھی اٹھا کر دینے کو نہ کہنا، اور امانت ہرگز نہ لینا۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں، حضرت ابو ذر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو سعید خدری، حضرت محمد بن سلمہ اور ایک چھٹے شخص، ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ہم بالکل متاثر نہ ہوں گے۔ اس چھٹے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کیا، آپ نے اسے بیعت واپس کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ان سرداروں میں سے ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے ناحق قتل نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے، اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس عہد کو پورا کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ان حرام کاموں میں سے کوئی کام کر بیٹھیں تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے فرمایا مجھ سے ان باتوں پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، اور چوری نہیں کرو گے، اور زنا نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کر دیا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں ہم 11 آدمی تھے، اس وقت تک ہم پر جنگ کرنا فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا جن پر آپ عورتوں کو بیعت کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، اور چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، نہ اولاد کا بہتان باندھیں گے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گڑھا ہو، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے، اور نیکی کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو اس عہد کو پورا کرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اگلی سال یہ لوگ دوبارہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ ہجرت پر بیعت ہونا۔ حضرت یعلا بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد کو ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا ہجرت پر نہیں بلکہ ان کو میں جہاد پر بیعت کروں گا، کیونکہ فتح مکہ کے دن سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ اور بیاقی میں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ تم مومنوں کی خیر خواہی کرو گے اور مشرکوں کو چھوڑ دو گے۔ حضرت حارث بن زیاد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غزوہ خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ لوگوں کو ہجرت پر بیعت فرما رہے تھے۔ میں یہ سمجھا کہ سب لوگوں کو، مدینہ والوں کو بھی اور باہر والوں کو بھی اس بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسے ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے چچا زاد بھائی حوت بن یزید یا یزید بن حوت ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم انصار کو ہجرت پر بیعت نہیں کرتا ہوں، لوگ تمہارے پاس ہجرت کر کے آتے ہیں، تم کو لوگوں کے پاس ہجرت کر کے نہیں جانا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی مرتے دم تک انصار سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر مرے گا، اور جو مرتے دم تک انصار سے بغض رکھے گا وہ اللہ کا مبغوض بن کر مرے گا۔ حضرت ابو سعید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کی خدائی کے موقع پر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ہجرت پر بیعت ہو رہے تھے۔ جب آپ بیعت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے جماعت انصار تم ہجرت پر بیعت نہ ہو، کیونکہ لوگ ہجرت کر کے تمہارے پاس آتے ہیں، جو انصار سے محبت کرتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا محبوب بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا،
اور جو انصار سے بغض رکھتے ہوئے مرے گا وہ اللہ کا مقبوض بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ نصرت پر بیعت ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 10 سال اس طرح گزارے کہ آپ لوگوں کے پاس حج کے موقع پر ان کی قیام گاہوں میں، عکاظ اور مجنہ کے بازاروں میں جایا کرتے تھے اور ان سے فرماتے کون مجھے ٹھکانہ دے گا اور کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں اور اسے اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ چنانچہ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہ ملتا جو آپ کو ٹھکانہ دے اور آپ کی مدد کرے، بلکہ آپ کی مخالفت اس حد تک پھیل گئی تھی کہ کوئی آدمی یمن یا مدر سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگتا تو اس قوم کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے پاس آ کر اسے کہتے کہ قریش کے نوجوان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور آپ لوگوں کی قیام گاہوں کے درمیان میں سے گزرتے تو لوگ آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یثرب سے ہمیں آپ کے پاس پہنچا دیا۔ ہم آپ کو ٹھکانہ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ پھر ہمارے آدمی ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے رہے اور آپ پر ایمان لاتے رہے اور آپ ان کو قرآن سکھاتے رہے۔ وہاں سے وہ آدمی مسلمان ہو کر اپنے گھر واپس آتا تو اس کے اسلام کی وجہ سے اس کے گھر والے مسلمان ہو جاتے، حتیٰ کہ انصار کی ہر محلے میں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی جو اپنے اسلام کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا اور ہم نے کہا کہ کب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں کہ آپ یوں ہی لوگوں میں پھرتے رہیں اور مکہ کے پہاڑوں میں آپ کو دھتکارا جاتا رہے اور آپ کو ڈرایا جاتا رہے۔ چنانچہ ہمارے 70 آدمی گئے اور موسم حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے آپ سے شیاب عقبہ میں ملنا طے کیا۔ چنانچہ ہم وہاں ایک ایک دو آدمی ہو کر سب اکٹھے ہو گئے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں تم سنو گے بھی اور مانو گے بھی، اور تنگی اور فراخی دونوں حالتوں میں خرچ کرو گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے، تم اللہ کی خوشنودی کی بات کرو گے، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈرو گے، تم میری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے یہاں آ جاؤں اس وقت تم میری ان تمام چیزوں سے حفاظت کرو گے جن سے تم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اور تمہیں اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ ہم لوگ کھڑے ہو کر آپ کی طرف گئے تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت اسعد ان 70 آدمیوں میں سے عمر میں سب سے چھوٹے تھے، اور بیہقی کی روایت میں یہ ہے کہ یہ میرے علاوہ باقی سب سے چھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا اے اہل یثرب ٹھہرو، ہم ان کے پاس سفر کر کے صرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنے یہاں لے جاؤ گے تو اس سے سارا عرب تمہارا دشمن بن جائے گا، تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا اور تلواریں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ اگر تم ان چیزوں پر صبر کر سکتے ہو تو پھر ان کو ضرور لے جاؤ اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر تمہیں اپنے بارے میں کچھ خطرہ ہو تو انہیں یہیں چھوڑ دو اور انہیں صاف صاف بتا دو، تو اس طرح تمہارا عذر اللہ کے یہاں زیادہ قابل قبول ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا اے اسعد تم ہم سے پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی اس سے ہم کو کوئی روک سکتا ہے۔ چنانچہ ہم کھڑے ہو کر آپ سے بیعت ہوئے، آپ نے ہم سے عہد لیا اور جو کام ہمارے ذمے تھے وہ ہمیں بتائے، اور ان کاموں کے کرنے پر آپ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ نصرت پر بیعت ہونا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ شیب عقبہ میں جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور وہ اس وقت تک اپنی قوم کے دین پر تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اپنے بھتیجے کے اس معاملے میں موقع پر حاضر ہوں اور ان کے لیے انصار مدینہ سے عہد و پیمان لیں۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب نے بات شروع کی اور کہا اے جماعت خزرج، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد ہم میں سے ہیں، ہم نے ان کی اپنی قوم کے ان لوگوں سے حفاظت کی ہے جو ان کے بارے میں ہمارے ہم خیال ہیں، یعنی ہماری طرح ان پر ایمان نہیں لائے ہیں، تو یہ اپنی قوم میں عزت سے اور اپنے شہر میں حفاظت سے رہ رہے ہیں، اور اب انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانے اور تمہارے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لہذا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کو جس چیز کی دعوت دے رہے ہو اسے تم پورا کر لو گے اور مخالفوں سے ان کی حفاظت کر لو گے تو تم جانو اور تمہاری ذمہ داری، اور اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب یہ تمہارے یہاں پہنچ جائیں گے تو
تو ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے اور ان کی مدد چھوڑ بیٹھو گے تو ابھی سے ان کو یہیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ یہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بڑی عزت اور حفاظت سے رہ رہے ہیں۔ ہم نے حضرت عباس سے کہا، ہم نے آپ کی ساری بات سن لی یا رسول اللہ، اب آپ فرمائیں، اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے ہم سے جو عہد لینا چاہیں وہ لے لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی، قرآن پڑھ کر سنایا، ان سب کو اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی اور فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ان تمام چیزوں سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم ان تمام چیزوں سے آپ کی ضرور حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم لوگ بڑے جنگجو ہیں اور پشتہ پشت سے لڑنا ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ حضرت برا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے کہ درمیان میں حضرت ابو الہیثم بن تیہان بولے، یا رسول اللہ، کچھ لوگوں سے یعنی یہود سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو ہم آپ کی وجہ سے ختم کر دیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ان سے تعلقات ختم کر دیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کر دیں اور آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے، جہاں تمہاری قبر بنے گی وہاں میری قبر بنے گی، میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، جس سے تم لڑو گے میں اس سے لڑوں گا اور جس سے تم صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار نمائندے بنا دو جو اپنی قوم کی ہر بات کی ذمہ دار ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار بنائے، جن میں 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ حضرت عروہ سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے حضرت ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان پرانے تعلقات اور معاہدے ہیں، ہم ان تعلقات اور معاہدوں کو آپ کی وجہ سے ختم کر دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم تو تمام تعلقات اور معاہدے ختم کریں اور تمام لوگوں سے جنگ کریں اور آپ اپنی قوم میں واپس چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سے مسکرائے اور فرمایا، میرا خون تمہارا خون ہے، جہاں تمہاری قبر بنے گی وہاں میری بنے گی۔ جب حضرت ابو الہیثم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے میری قوم، یہ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بالکل سچے ہیں اور آج یہ اللہ کے حرم میں ہیں اور اس کی پناہ میں اور اپنی قوم اور خاندان کے بیچ میں رہ رہے ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر تم ان کو اپنے یہاں لے جاؤ گے تو سارے عرب مل کر تم پر ایک کمان سے تیر چلائیں گے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جانے اور مال و اولاد سب کچھ چلے جانے پر خوشی خوشی راضی ہو تو ان کو ضرور اپنے علاقے کی طرف جانے کی دعوت دو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم ان کی مدد نہیں کر سکو گے تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ تو اس پر سب نے کہا کہ اللہ اور رسول جو بھی کام ہمارے ذمے لگائیں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ یا رسول اللہ، ہماری جان کے بارے میں آپ جو فرمائیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ اے ابو الہیثم، ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ، ہم تو ان سے ضرور بیعت ہوں گے۔ حضرت ابو الہیثم کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے بیعت ہوا، پھر باقی سارے بیعت ہوئے۔ حضرت عاصم بن عمر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس بن عبادہ بن نضلہ نے، جو کہ قبیلے بنو سالم بن عوف کے ہیں، کہا، اے جماعت خزرج، کیا تم جانتے ہو کہ تم اس آدمی سے کس بات پر بیعت ہو رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں۔ حضرت عباس بن عبادہ نے کہا، ان سے بیعت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو عرب و عجم سے لڑنا ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تمہارے مال ہلاک ہونے لگیں اور تمہارے سردار قتل ہونے لگیں تو تم اس وقت ان کو دشمن کے حوالے کر دو گے تو ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی قسم بعد میں ان کو چھوڑنے سے تم دنیا و آخرت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مالی نقصانات اور سرداروں کے قتل ہونے کے باوجود تم اس چیز کو پورا کر لو گے جس کی تم ان کو دعوت دے رہے ہو تو پھر تم ان کو ضرور لے جاؤ، کیونکہ ان کو لے جانا اللہ کی قسم دنیا و آخرت کی خیر ہی خیر ہے۔ تمام لوگوں نے کہا، چاہے ہمارے سارے مال ہلاک ہو جائیں اور ہمارے سارے سردار قتل ہو جائیں ہم پھر بھی ان کو لے کر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے اس وعدے کو پورا کر دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ ان لوگوں نے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ چنانچہ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور وہ سب آپ سے بیعت ہو گئے۔ حضرت معبد بن کعب
اپنے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ بیعت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اپنی قیام گاہوں پر ایک ایک دو دو ہو کر واپس چلے جاؤ۔ عباس بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں تو ہم کل ہی اپنی تلواریں لے کر مینا والوں پر ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، تم اپنی قیام گاہوں کو واپس چلے جاؤ۔ جہاد پر بیعت ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں مہاجرین اور انصار سخت سردی میں صبح صبح خندق کھود رہے تھے۔ ان حضرات کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کا یہ کام کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس تھکاوٹ اور بھوک کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں صحابہ نے یہ شعر پڑھا، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ اور صفحہ 323 پر حضرت مشاجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے، جس میں یہ ہے کہ میں نے عرض کیا آپ ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا اسلام اور جہاد پر۔ اور صفحہ 424 پر حضرت بشیر بن خصاصیہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ آپ نے فرمایا اے بشیر، جب تم نہ زکوٰۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو پھر کس عمل سے جنت میں داخل ہوگے؟ میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں آپ سے بیعت ہو گیا۔ اور صفحہ 328 پر حضرت یعلا بن منیہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے والد کو ہجرت پر بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا ہجرت پر نہیں بلکہ جہاد پر بیعت کروں گا۔ موت پر بیعت ہونا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو کر ایک درخت کے سائے میں ایک طرف جا بیٹھا۔ جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے ابن الاقوع، کیا تم بیعت نہیں ہوتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو بیعت ہو چکا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی، چنانچہ میں آپ سے دوبارہ بیعت ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے حضرت سلمہ سے کہا اے ابو مسلم، آپ لوگ اس دن کس چیز پر بیعت ہو رہے تھے؟ انہوں نے کہا موت پر۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرہ کی لڑائی کے دنوں میں ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ابن حنظلہ لوگوں کو موت پر بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی سے بھی اس پر یعنی موت پر بیعت نہیں ہوں گا۔ بات سننے اور خوشی سے ماننے پر بیعت ہونا۔ حضرت عبیداللہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کے چند مشکیزے کہیں سے آئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر ان تمام مشکیزوں کو پھاڑ دیا اور کہا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں بات سنا کریں گے اور مانا کریں گے، تنگی اور وسعت دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اور ہم اللہ کی خوشنودی کی بات کہیں گے، اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں یثرب تشریف لائیں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت کریں گے جن سے ہم اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کاموں کے بدلے میں جنت ملے گی۔ یہ وہ بیعت ہے جس پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر بیعت کی کہ تنگی اور وسعت میں دل چاہے یا نہ چاہے اور چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہر حال میں ہم بات سنیں گے اور مانیں گے، امیر سے امارت کے بارے میں جھگڑا نہیں کریں گے، جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ ابن جریر نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سننے اور ماننے پر اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ ابن جریر نے ہی انہی سے دوسری روایت یہ نقل کی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ مجھے اچھی لگے یا بری لگے میں آپ کی ہر بات سنوں گا اور مانوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس طرح کر سکتے ہو؟ اس طرح نہ کہو، بلکہ یوں کہو جو بات میرے بس میں ہوگی اسے سنوں گا اور مانوں گا۔ تو میں نے کہا جو بات میرے بس میں ہوگی۔ چنانچہ آپ نے مجھے اس پر بھی بیعت فرمایا اور مسلمانوں کی خیر خواہی پر بھی بیعت فرمایا۔ ابو داؤد اور نسائی میں یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سننے اور ماننے پر
اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت ہوا۔ چنانچہ جب یہ کوئی چیز بیچتے یا خریدتے تو اگلے آدمی سے یہ کہہ دیتے کہ ہم نے تم سے جو چیز لی ہے وہ ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے جو ہم نے تم کو دی ہے، اب تمہیں اختیار ہے یہ سودا کرو یا نہ کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات سننے اور ماننے پر بیعت ہوتے تھے تو آپ یہ فرما دیا کرتے کہ یوں کہو کہ جو بات میرے بس میں ہوگی۔ حضرت عتبہ بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 دفعہ بیعت ہوا، 5 مرتبہ بات ماننے پر اور 2 مرتبہ محبت کرنے پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوا ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا میں ہر بات سنا کروں گا اور مانا کروں گا۔ عورتوں کا بیعت ہونا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا، پھر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر ان عورتوں کو سلام کیا، ان عورتوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان عورتوں نے کہا خوش آمدید ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قاصد کو۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، نہ کوئی بہتان لاؤ گی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کر کھڑا کیا ہو، اور نہ کسی نیکی کے کام میں نافرمانی کرو گی؟ ان عورتوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت عمر نے دروازے کے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان عورتوں نے اندر سے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت عمر کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ پھر حضرت عمر نے کہا اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ عیدین میں حید والی عورتوں اور سیانی بچیوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کریں کہ یہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوگی اور یہ دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ اور ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بہتان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قول وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا اس سے مراد کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا ہے۔ حضرت سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، اور بنو عدی بن نجار قبیلے کی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ سے بیعت ہو گئی۔ جب آپ نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاوندوں سے خیانت نہیں کرو گی۔ چنانچہ ہم بیعت ہو کر واپس جانے لگے تو میں نے ان میں سے ایک عورت سے کہا کہ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاؤ کہ خاوندوں سے خیانت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے کہ عورت خاوند کا مال لے کر کسی کو خود دے دے، یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میری والدہ حضرت قریرہ بنت حارث العتواریہ مہاجر عورتوں کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں۔ آپ مقام ابطح میں ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ آگے آیت والے الفاظ ہیں، جب ہم اقرار کر چکے اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو آپ نے فرمایا میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ آپ نے ہمارے لیے دعائے مغفرت کی اور یہی ہماری بیعت تھی۔ حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چند عورتوں کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے حاضر ہوئی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ سے اس بات پر بیعت ہوتی ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کہو کہ جتنا تم سے ہو سکے۔ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہم سے بھی زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ آئیے، آپ ہاتھ بڑھائیں، ہم آپ سے بیعت ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں، سو عورتوں سے میری زبانی بات ایسی ہے جیسے ایک عورت سے، یعنی میں عورتوں کو زبانی بیعت کرتا ہوں چاہے 100 ہوں چاہے 1۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیمہ بنت رقیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام پر بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی، کوئی بہتان نہیں لاؤ گی جسے تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور نوحہ نہیں کرو گی، اور قدیم زمان جاہلیت کے مطابق اپنی زینت دکھاتی نہیں پھرو گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے ارادے سے آئیں۔ آپ نے قرآنی آیت اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین کے مطابق ان سے عہد لینا شروع کیا، جس میں شرک نہ کرنے، زنا نہ کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے شرم کے مارے اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ ان کی جھجک کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا، اے بی بی اقرار کر لو، کیونکہ اللہ کی قسم ہم نے انہی باتوں پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے مضمون کے مطابق ان کو بیعت کیا۔ حضرت عزہ بنت خابل رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، چنانچہ آپ نے ان کو ان الفاظ سے بیعت فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، اولاد کو زندہ درگور نہیں کرو گی، نہ ظاہر میں نہ چھپ کر۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ظاہر میں زندہ درگور کرنا تو میں جانتی ہوں، اور چھپ کر زندہ درگور کرنا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نہیں اور آپ نے مجھے بتایا نہیں، لیکن میرے دل میں اس کا مطلب یہ آیا ہے کہ اس سے مراد اولاد کو بگاڑ دینا ہے، چنانچہ میں اللہ کی قسم اپنے کسی بچے کو نہیں بگاڑوں گی۔ حضرت فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان کو اور ہند بن عتبہ کو لے کر ابو حذیفہ بن عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جائیں۔ آپ ہم سے عہد لینے لگے اور بیعت کی پابندیاں بتانے لگے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے میرے چچا زاد بھائی، کہ آپ نے اپنی قوم میں ان عیوب اور نقائص میں سے کوئی چیز دیکھی ہے؟ حضرت ابو حذیفہ نے کہا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ انہی الفاظ سے لوگ بیعت ہوتے ہیں اور یہی پابندیاں بتائی جاتی ہیں۔ حضرت ہند نے کہا، میں تو چوری نہ کرنے پر آپ سے بیعت نہیں ہوتی ہوں، کیونکہ میں اپنے خاوند کے مال میں سے چوری کرتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ابو سفیان سے فرمایا کہ تم اسے اپنے مال میں سے لے لینے کی اجازت دے دو۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ تر و تازہ کھانے پینے کی چیزوں کی تو اجازت ہے، البتہ خشک چیزوں جیسے درم، دینار، کپڑوں وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، اور نہ کسی نعمت کی۔ چنانچہ ہم آپ سے بیعت ہو گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا کہ آپ کے خیمے سے زیادہ مبغوض کوئی خیمہ نہیں تھا، اور اس سے زیادہ کوئی بات پسند نہیں تھی کہ اس خیمے کو اور اس خیمے کے اندر جو کچھ بھی ہو اس سب کو اللہ تعالیٰ تباہ کر دے، اور اللہ کی قسم اب سب سے زیادہ آپ کے قبے کے بارے میں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آباد کرے اور اس میں برکت دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی محبت مجھ سے ہونی بھی چاہیے، اللہ کی قسم تم میں سے ہر آدمی تبھی کامل ایمان والا ہوگا جبکہ میں اس کو اس کی اولاد اور وارث سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ہند بنت عتبہ بن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت ہونے کے لیے آئیں۔ آپ نے ان کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو فرمایا، جاؤ اور مہندی لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو بدل کر آؤ۔ چنانچہ وہ گئیں اور مہندی لگا کر اپنے ہاتھوں کو بدل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، اور چوری نہیں کرو گی، اور زنا نہیں کرو گی۔ اس پر حضرت ہند نے کہا، کیا آزاد عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ فقر کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی۔ تو انہوں نے کہا، کیا آپ نے ہمارے لیے بچے چھوڑے ہیں جنہیں ہم قتل کریں؟ سبھی کو آپ نے جنگوں میں مار ڈالا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئی، اور انہوں نے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پہن رکھے تھے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ان دونوں کنگنوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ تو جہنم کے انگاروں میں سے 2 انگارے ہیں۔ حضرت ہند نے اپنے خاوند حضرت ابو سفیان سے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، میں نے تو اب تک یہ دیکھا ہے کہ تم ہمیشہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرتی رہی ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قسم آج رات سے پہلے میں نے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت ہوتے ہوئے نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم مسلمانوں نے ساری رات نماز پڑھتے ہوئے قیام، رکوع اور سجدے میں گزاری،
حضرت ابو سفیان نے کہا تم تو اسلام کے خلاف بہت کام کر چکی ہو، اس لیے تم اپنے ساتھ اپنی قوم کے کسی آدمی کو لے کر جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس گئیں اور حضرت عمر ان کے ساتھ گئے اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے داخلے کی اجازت مانگی۔ وہ نقاب ڈالے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آگے بیعت کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی روایت میں حضرت شعبی سے یہ منقول ہے کہ حضرت ہند نے کہا میں تو ابو سفیان کا بہت سا مال ضائع کر چکی ہوں، تو ابو سفیان نے کہا تم میرا جتنا مال لے چکی ہو وہ سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان نے کہا تم میرا جتنا مال لے چکی ہو، چاہے وہ ختم ہو گیا ہو یا باقی ہو، سب تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے ہند کو پہچان لیا اور ان کو بلایا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگیں۔ آپ نے فرمایا تم ہند ہو؟ حضرت ہند نے کہا پچھلی زندگی میں جو ہو چکا اللہ اسے معاف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے توجہ ہٹا کر باقی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ وہ زنا نہیں کریں گی۔ تو حضرت ہند نے کہا کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کیا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم شریف عورت زنا نہیں کیا کرتی۔ آپ نے پھر عورتوں سے کہا کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ حضرت ہند نے کہا آپ نے ہی تو ان کو جنگ بدر کے دن قتل کیا ہے، اب آپ جانیں اور وہ۔ پھر آپ نے عورتوں سے کہا کہ وہ کوئی بہتان نہیں لائیں گی جسے انہوں نے اپنے پیروں اور ہاتھوں کے درمیان باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ نے ان عورتوں کو نوحہ کرنے سے منع کیا۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں کپڑے پھاڑا کرتی تھیں اور چہرے نوچا کرتی تھیں اور سر کے بال کاٹ دیتی تھیں اور بہت واویلا مچایا کرتی تھیں۔ آپ نے ان تمام کاموں سے منع فرمایا۔ حضرت اسید بن اسید براد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے والی عورتوں میں سے ایک عورت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا عہد لیا ان میں یہ باتیں بھی تھیں کہ ہم کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، اور چہرہ نہیں نوچیں گی، بالوں کو نہیں بکھیریں گی، گریبان نہیں پھاڑیں گی اور واویلا نہیں کریں گی۔ نابالغ بچوں کا بیعت ہونا۔ حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کو بچپن میں ہی بیعت فرما لیا۔ نہ ابھی ان کی داڑھی نکلی تھی اور نہ ابھی یہ لوگ بالغ ہوئے تھے۔ ہمارے علاوہ اور کسی بچے کو بیعت نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ یہ دونوں حضرات 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور ان دونوں کو بیعت فرما لیا۔ حضرت ہرماس بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کمسن بچہ تھا، میں نے اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت ہونے کے لیے بڑھایا، لیکن آپ نے مجھے بیعت نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے ہاتھوں پر بیعت ہونا۔ حضرت منتشر کے والد کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تحقیق جو لوگ بیعت کرتے ہیں تجھ سے وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے، نازل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو اس وقت اس طرح بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے لیے بیعت ہوتے ہیں اور ہم حق بات مانا کریں گے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بیعت کرتے وقت فرمایا تھا کہ میں جب تک اللہ کا فرما بردار رہوں تو تم میری بیعت پر اس وقت تک باقی رہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعد والے خلفاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بیعت فرمایا۔ حضرت ابن العفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیعت فرما رہے تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت ان کی خدمت میں آتی، وہ کہتے کیا تم مجھ سے اس بات پر بیعت ہوتے ہو کہ تم اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنو گے اور مانو گے؟ وہ حضرات کہتے جی ہاں۔ پھر حضرت ابو بکر ان کو بیعت فرما لیتے۔ میں انہی دنوں یا کچھ عرصہ پہلے بالغ ہو چکا تھا، میں کچھ دیر آپ کے پاس کھڑا رہا اور آپ لوگوں سے بیعت میں جو عہد لے رہے تھے وہ میں نے سیکھ لیا۔ پھر میں نے آپ کے بعد جا کر خود ہی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں آپ سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ اللہ اور اس کی کتاب کی اور پھر امیر کی بات کو سنوں گا اور مانوں گا۔ یہ سن کر آپ نے مجھ پر اوپر سے نیچے تک ایک نگاہ ڈالی۔ میرا خیال یہ ہے کہ میرا یہ عمل آپ کو بہت پسند آیا، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ پھر آپ نے مجھے بیعت فرما لیا۔ حضرت ابو صفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف کوئی لشکر روانہ فرماتے تو ان کو اس بات پر بیعت فرماتے کہ کافروں سے خوب نیزوں سے جنگ کریں گے،
اور اگر طاعون کی بیماری آ گئی تو بھی جمے رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ پہنچا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن چکے تھے۔ میں نے حضرت عمر سے عرض کیا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر اسی چیز پر بیعت ہوتا ہوں جس پر میں آپ سے پہلے آپ کے ساتھی یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوا تھا کہ جہاں تک میرا بس چلے گا میں بات سنوں گا اور مانوں گا۔ حضرت عمیر بن عطیہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ اپنا ہاتھ بلند فرمائیں، اللہ اسے بلند ہی رکھے۔ میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بیعت ہوتا ہوں۔ آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت سے تمہارے کچھ حقوق ہم پر آ گئے اور ہمارے کچھ حقوق تم پر آ گئے، اور وہ یہ ہیں کہ تم ہماری مانو گے اور ہم تمہیں صحیح صحیح بتائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس ہاتھ سے حضرت عمر سے اس بات پر بیعت ہوا کہ بات سنوں گا اور مانوں گا۔ حضرت سلیم ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حمرہ کا وفد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر بیعت کرنی چاہی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے اور مجوسیوں کی عید چھوڑ دیں گے۔ جب انہوں نے ان تمام باتوں کی ہاں کر لی تب ان کو بیعت کیا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس جماعت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے فیصلے کے لیے ذمہ دار بنایا تھا، وہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے تو ان سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے تو خلیفہ بننا نہیں، خلیفہ تو آپ لوگوں میں سے کوئی ہوگا، اب اگر آپ کہو تو آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ان سب نے حضرت عبد الرحمن کو اس کا اختیار دے دیا۔ جب ان حضرات نے اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن کے سپرد کر دیا تو سب لوگوں کی توجہ حضرت عبد الرحمن کی طرف ہو گئی۔ تو جماعت کے باقی حضرات کے پاس نہ جاتا ہوا کوئی نظر آیا اور نہ پیچھے چلتا ہوا۔ سب لوگ ان دنوں میں حضرت عبد الرحمن کو ہی جا کر اپنے مشورے دیتے، یہاں تک کہ جب وہ رات آئی کہ جس کی صبح کو ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئے اور اس رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو حضرت عبد الرحمن نے آ کر میرا دروازہ اس زور سے کھٹکھٹایا کہ میں جاگ اٹھا۔ انہوں نے کہا، تم تو مزے سے سو رہے ہو اور میں آج رات ذرا بھی نہیں سویا، جاؤ حضرت زبیر اور سعد کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان کو بلا لایا۔ انہوں نے ان دونوں سے کچھ دیر مشورہ کیا، پھر مجھ سے کہا، جاؤ حضرت علی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں ان کو بلا لایا۔ ان سے حضرت عبد الرحمن آدھی رات تک الگ باتیں کرتے رہے، پھر حضرت علی ان کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے خلیفہ بننے کی کچھ امید تھی اور حضرت عبد الرحمن کو حضرت علی سے اس بارے میں کچھ خطرہ تھا۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے مجھ سے کہا، جاؤ اور حضرت عثمان کو بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا لایا۔ حضرت عبد الرحمن ان سے بات کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان پر دونوں حضرات علیحدہ ہوئے۔ جب لوگ صبح کی نماز پڑھ چکے اور یہ ذمہ دار جماعت منبر کے پاس جمع ہو گئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں جتنے مہاجرین اور انصار تھے ان سب کے پاس پیغام بھیجا، اور اس سال حج میں لشکروں کے جو عمرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کے پاس بھی پیغام بھیجا۔ جب یہ سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن نے خطبہ پڑھ کر فرمایا، اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں کی رائے میں خوب غور کیا، لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، تم اپنے دل میں کوئی ایسا ویسا خیال نہ آنے دینا۔ اور پھر حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں تم سے اس بات پر بیعت ہوتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے طریقے پر اور اس کے رسول کی اور ان کے بعد کے دونوں خلیفوں کی سنت پر چلو گے۔ پہلے ان سے حضرت عبد الرحمن بیعت ہوئے اور پھر مہاجرین اور انصار اور لشکروں کے عمرہ اور تمام لوگ بیعت ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔